اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک ھو الفوز العظیم. ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے، اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیابی ہے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے دوست کون ہیں، کیسے ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں؟ جب یہ بیان ہوں گی تو آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ کیسے دوست ہوتے ہیں اللہ کے. اور جو کنسیپشن آج کل، جو کنسیپٹ اس وقت مسکنسیپشن ہوتی چلی جا رہی ہے ولایت کے بارے میں، اللہ کے دوستوں کے بارے میں، اس کی بھی وضاحت ہو جائے گی. We have to clarify this misconception کہ کیا اللہ کا ولی کی صفات ہیں، کیا اللہ کے دوست کا انداز زندگی ہوتا ہے. اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں ہے الا ان اولیاء اللہ، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں. لفظ ولی ولا سے بنا ہے جس کا معنی قرب اور نصرت ہے. ولی اللہ وہ ہے، سنیں ولی اللہ کون ہے؟ ولی اللہ وہ ہے جو فرائض کی ادائیگی سے اللہ پاک کا قرب حاصل کرے اور اللہ پاک کی اطاعت میں مشغول رہے اور اس کا دل اللہ پاک کے نور جلال کی معرفت میں مستغرق ہو. جب دیکھے قدرت الہی کے دلائل کو دیکھے، جب سنے اللہ پاک کی آیتیں ہی سنے، اور جب بولے تو اپنے رب کی ثنا ہی کے ساتھ بولے، اور جب حرکت کرے اطاعت الہی میں حرکت کرے، اور جب کوشش کرے تو اسی کام میں کوشش کرے جو قرب الہی کا ذریعہ ہو. اللہ پاک کے ذکر سے نہ تھکے اور چشمے دل سے خدا کے سوا غیر کو نہ دیکھے. یہ صفت اولیاء کی ہے. بندہ جب اس حال پر پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس کا ولی و ناصر اور معین و مددگار ہوتا ہے. ولی اللہ کی علامات، علماء نے ولی اللہ کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں. جیسے متکلمین یعنی علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں ولی وہ ہے جو صحیح اور دلیل پر مبنی اعتقاد رکھتا ہو اور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجا لاتا ہو. بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قرب الہی اور ہمیشہ اللہ پاک کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے. جب بندہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کو کسی چیز کا خوف نہیں رہتا اور نہ کسی شے کے فوت ہونے کا غم ہوتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ولی کی پہچان بیان کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ولی وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ پاک یاد آئے. ابن زید نے کہا ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہو جو اس سے اگلی آیت میں مذکور ہے. ولی کون ہے؟ اس کے اندر یہ صفت ہو جو اگلی آیت میں بیان کیا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان و تقوی دونوں کا جامع ہو. اور بعض علماء نے فرمایا ولی وہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں. اور یہ صفت جو ہے نا اولیاء کرام کی، یہ بکثرت احادیث میں ذکر ہوئی ہے. کون سی یہ صفت؟ کہ جو خالص اللہ کے لیے محبت کریں. بعض بزرگان دین نے فرمایا ولی وہ ہیں جو طاعت یعنی فرما برداری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللہ پاک کرامت سے ان کی کارسازی فرماتا ہے. یا وہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللہ پاک کفیل ہو اور وہ اللہ پاک کا حق بندگی ادا کرنے
اور اس کی مخلوق پر رحم کرنے کے لیے وقف ہو گئے۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ معانی اور عبارات اگرچہ جداگانہ ہیں لیکن ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں۔ ولایت کے درجے اور مراتب میں ہر ایک اپنے درجے کے بقدر فضل و شرف رکھتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے دوست ہیں نا، ان کے لیے اللہ پاک نے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مفسرین نے اس آیت کے بہت سے معنی بیان کیے ہیں، ان میں 3 معنی یہ ہیں۔ مستقبل میں انہیں خوف، مستقبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ غمگین ہوں گے۔ مستقبل میں کسی ناپسندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی پسندیدہ چیز کے چھوٹنے پر غمگین ہوں گے۔ قیامت کے دن ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن یہ غمگین ہوں گے، کیونکہ اللہ پاک نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیزوں سے محفوظ فرما دیا ہے کہ جو آخرت میں خوف اور غم کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ اولیاء کرام کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو فرمایا نا کہ ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ اب اولیاء کرام کی بہت سی اقسام بھی ہیں۔ اولیاء کرام کے جو ہے وہ اقطاب ہوتے ہیں، آئمہ ہوتے ہیں، اوتاد ہوتے ہیں، ابدال ہوتے ہیں، رجال الغیب ہیں، پھر الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ صفت ہے ولیوں کی۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے دوستوں کی یعنی ولی کی 2 صفات بیان کی ہیں۔ ولی وہ ہے جو ایمان کے ساتھ متصف ہو، اور ایمان کا معنی ہے وہ صحیح اعتقاد اور قطعی دلائل پر مبنی ہو۔ اور دوسری صفت ولی کی فرمایا کہ وہ متقی ہو۔ تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ جن کاموں کو کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا انہیں کرنا، اور جن کاموں سے منع کیا ہے ان سے اجتناب کرنا، یہ ولی کی صفت ہے۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ جو ایمان والے ہیں۔ اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، جو پرہیزگار ہیں۔ اب یہاں ولایت کا کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ آج کل جو بعض نادان لوگ، جاہل اور بے عمل لوگوں کو، شریعت کے مخالف لوگوں کو ولی بنا کے دکھاتے یا بتاتے اور عام عوام کو ولایت اور اللہ کے دوستوں سے دور کرتے، اللہ کے ولیوں سے دور کرتے، ایسے لوگوں کو دکھا کے بتا کے یہ دیکھو جی یہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ولایت کا معیار بیان کر دیا ہے۔ یہ جو جاہل اور بے عمل قسم کے بابے، جعلی پیر اور بے عمل لوگ جو نماز کا مذاق اڑاتے، شریعت کا مذاق اڑاتے، اللہ پاک کی نافرمانی کے کام کرتے، جو بھنگ پیتے، چرسیں پیتے، بے حیائی کے کام کرتے، 6-8 قسم کی انگوٹھیاں پہن کے، بڑے بڑے لمبے بال کندھوں سے نیچے عورتوں کی طرح بال بڑھا کے، جناب کتوں کی لڑائی کرا کے، بندر نچا کے، شرابیں پی کے، بدکاریاں کر کے، بے حیائی کے کام کر کے، نمازوں کا مذاق اڑا کے، شریعت کا مذاق اڑا کے، اور یہ کہنا کہ جناب پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ ایسوں کے بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مبارک فرمان لکھا ہے۔ ہمارے سیدی داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے اندر جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان لکھا ہے کہ جو لوگ نماز کا مذاق اڑاتے، رقص کرتے، شریعت کی مخالفت کرتے، اور جو کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں، کہا ہاں لقد وصلوا، وہ کہتے وہ سچ کہتے وہ پہنچے ہوئے ہیں، مگر دیکھو تو صحیح کہاں پہنچے، الی عین، کہاں پہنچے؟ سیدھے آگ میں۔ وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں،
وہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں جو شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، جو شریعت کی حدوں کو توڑتے ہیں، مگر یہ تو دیکھو پہنچے کہاں ہیں؟ وہ رحمان تک نہیں پہنچے، وہ اللہ تک نہیں پہنچے، وہ آگ میں پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ جو ہوا میں اڑتا ہو، پانی پہ مسلح بچھا کے کھڑا ہو، مگر شریعت کا مخالف ہو، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ جو مجذوب بھی ہوتا ہے نا، سچا مجذوب، وہ بھی شریعت کی مخالفت نہیں کرتا۔ دیکھیں جو مجذوب ہوتے ہیں ان سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ مجذوب کی کیفیت ہی اور ہوتی ہے، مجذوب کا انداز ہی الگ ہے اور ان کے احکام ہی الگ ہے۔ مگر جس کو پتہ ہے، سردی گرمی کا پتہ ہے، پیسوں کا پتہ ہے، کھانے پینے کا پتہ ہے، یہ ساری چیزوں کی ہوش ہے، اب وہ کہتا ہے میں پہنچا ہوا لوگ ہوں۔ وہ پہنچے ہوئے اپنے آپ کو کہہ کے نماز کا مذاق اڑا کے، شریعت کا مذاق اڑا کے، سنتوں کا مذاق اڑا کے، دین کا مذاق اڑا کے، آخرت کی باتوں کا مذاق اڑا کے، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑا کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑا کے وہ کہتے ہیں ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں۔ وہ جناب کہتے ہیں ہم بڑے فلاں جناب آستانے سے ہماری وابستگی ہے۔ آستانے والے کی، اس صاحب قبر کی، صاحب مزار کی تعلیمات کیا ہیں؟ وہ ساری زندگی شریعت پر عمل کرتے رہے، وہ صاحب مزار ساری زندگی قرآن پر عمل کرتے رہے، وہ ساری زندگی شریعت کا درس دیتے رہے، وہ ساری زندگی سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کا درس دیتے رہے، اور پھر ان سے وابستگی کا نام بھی لے کر جو نماز کا مذاق اڑائے، شریعت کا مذاق اڑائے، دین کا مذاق اڑائے، شریعت کی حدوں کو توڑے، عورتوں کے ساتھ بے پردگیاں کرے، بھنگ پیے، چرسیں پیے، ڈانس کرتا پھرے، رقص کرتا پھرے، شریعت کا مذاق اڑائے، یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ قرآن نے بیان کر دیا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ اللہ سے ڈرنے والے، یہ خوف خدا والے۔ اللہ کے دوست کون ہے؟ جو شریعت کی پابندی کرنے والے ہیں، جو نمازوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، جو رمضان کے روزوں کا اہتمام کرنے والے ہیں، جو اللہ کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنے والے ہیں، جو حرام کے قریب نہیں جاتے، وہ بے حیائی کے قریب نہیں جاتے، وہ بدکاری کے قریب نہیں جاتے، وہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرتے، وہ شریعت کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر دل میں رکھنے والے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والے، وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔ انہی کے بارے میں فرمایا نا، ان اولیاءہ الا المتقون، سورۃ الانفال کے اندر فرمایا اللہ کے دوست یہ پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ متقی ہوتے ہیں۔ حرام سے بچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا، سنت پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، تو یہ اللہ کے دوست ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، ایسوں ہی کہ ہم چاہنے والے، ایسوں ہی کہ ہم ماننے والے، ایسوں ہی کی عقیدت رکھنے والے، جن کے بارے میں کہا گیا کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ یہ ہوتے اللہ کے دوست، یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن سے راضی ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا قرب عطا کر دیا، یہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا اللہ پاک کے کچھ ایسے بندے ہیں وہ نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، اور اللہ پاک کے نزدیک ان کا ایسا مرتبہ ہوگا قیامت کے دن انبیاء کرام اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو محض رحمت الہی کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہ ان کا آپس میں رشتہ ہے، نہ مال کا لینا دینا ہے، خدا کی قسم ان کے چہرے نور ہیں اور وہ خود بھی نور پر ہیں۔ جب لوگ خوف میں ہوں گے اس وقت انہیں خوف نہیں ہوگا، اب جب دوسرے غم میں ہوں گے تو یہ غمگین نہ ہوں گے۔ پھر اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔